پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ اس وقت نئے صوبوں کے حوالے سے، انتظامی یونٹس کے حوالے سے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سرکار بہت ہی سنجیدہ ہے۔ بلوچستان کے سرکردہ رہنما ثنا بلوچ صاحب، ساتھ ہی زیغم خان صاحب اسلام آباد سے ہمارے دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آپ دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم۔ سب سے پہلے ثنا بلوچ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ پرانی خواہش ہے تو ہم نے ماضی میں کئی دفعہ سنا ہے صدارتی نظام لایا جائے۔ پچھلے ہمارے جو فوجی رہنما تھے انہوں نے ببانگ دہل کہا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں صوبوں کو مزید تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ کی ٹیک کیا ہے؟ اس دفعہ یہ سیریس ہے معاملہ، ایم کچھ اور ہے یا یہی ایم ہے؟ شازیب بھائی تھینک یو آپ کا اور دوستوں کا جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بھی سیریس مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تو ہر چیز کا ایک فورم ہے۔ آپ جو پاکستان کے آئینی مسائل ہیں، انتظامی مسائل ہیں، اس کے حدود میں رد و بدل کی اگر بات ہوتی ہے، یہ میرے خیال بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو ہے زیر بحث آنا چاہیے تھا، وہاں سے کوئی یہ تجویز آنی چاہیے تھی۔ اور پھر سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ ڈائگنوسس ہوتے اس بات کی تشخیص ہوتی کہ آیا پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ صرف بڑے صوبوں کی وجہ سے ہیں یا پاکستان کے مسائل حکمرانی کے ہیں، شفافیت کے ہیں، عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں۔ مثلا عدل و انصاف سے میری مراد یہ ہے، میں عدالتی عدل و انصاف کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کے جو نظام میں اس وقت ہمارا جو آئین ہے اس میں کسی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو جب حکمرانی یہ آپ کے کوئی بھی ایریا یا ریجنز بیریئرز نہیں ہیں، وہ آپ کی آپ کی حکمرانی میں وہ رکاوٹ نہیں ہے، زمین کبھی رکاوٹ نہیں بنی کہ اس کو کاٹیں، اس کو ٹوٹے کریں، ٹکڑے کریں۔ رکاوٹ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ یہاں پر ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ بہت ہی مرکزیت ہو، اختیارات جو ہے وہ تمام تر جو ہے ان کا منبع اسلام آباد اور چند ادارے ہوں، باقی عوام کے پاس نہ اختیار ہو، نہ سوچنے کا، نہ سمجھنے کا، نہ بولنے کا، نہ لکھنے کا، نہ اپنی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے فیصلے سازی کرنے کا۔ یہ سوچ اسلام آباد کی بہت پرانی ہے۔ اس کو مختلف اوقات میں مختلف جو ہمارے ہاں مقتدرہ میں طاقتور حلقے جب آتے ہیں تو وہ اس کو اپنی طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں، کوئی اس کو ڈیسنٹرلائزیشن کا، کوئی ڈیولوشن کا، کوئی ابھی کیا کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف اسمبلیز ہے، ری ڈیمارکیشن کی بات کی جاتی ہے اور اسمبلی کے اندر۔ تو یہ میرے خیال میں اگر یہ سنجیدہ بات ہے تو میرے خیال میں اس کو پارلیمنٹس میں زیر بحث آ جانا چاہیے تھا۔ یہ پارلیمنٹ نہیں، اور پھر یہ پارلیمنٹ یہ کہتا، کیونکہ میں نے جس طرح آپ نے جس کا بھی ایک ذکر کیا کہ پاکستان میں اگر آپ جو موجودہ آئین ہے اس کے 280 کے قریب شق ہیں آرٹیکل۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم آج کل متواتر سن رہے ہیں، ہمارے ٹی وی اینکر سے لے کر ویلاگرز تک، کہ ایک اہم طاقتور شخصیت نے ہمیں کہا ہے کہ اس دفعہ ہم سنجیدہ ہیں، ہم 4 مہینے میں 6 مہینے میں یہ کر گزریں گے۔ آپ کو بھی یہ سنائی دے رہا ہے؟ جی بالکل سنائی تو دے رہا ہے، ظاہر ہے میڈیا میں یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور مجھے تو یہ بات بڑی دلچسپ لگ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر جو ہے وہ مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کیونکہ پروونسز کی بات بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ سب سے زیادہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تو کوڈ بی اینی تھنگ۔ یونین کونسل سے لے کے صوبے تک تمام ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے، ڈویژن بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، تو اس کی ہم کچھ خود اپنے انداز سے تشریح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بات، کیوں آ رہی ہے، اگر ہم صرف پروونسز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پروونسز کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ ایک لاپ سائیڈڈ فیڈریشن ہے جس میں 55% آبادی جو ہے وہ ایک صوبے میں ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ شکوک و شبہات جو فیڈریٹنگ یونٹ کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ حل ہو ہی نہیں سکتے، اور آپ بار بار تمام چھوٹے صوبے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ سچ اے ہیوج پروونس، اور اس پروونس کے اپنے اندر جو مسئلے ہیں، اتنا بڑا صوبہ، 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ، اور اس میں جو سینٹر اور پیریفری کا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں سینٹر اور پیریفری کا جو مسئلہ ہے، ایک تو وہ تمام پروونسز میں اس وقت ماشاءاللہ ہو چکا ہے جی۔ 18ویں ترمیم کے بعد ایک کی بجائے جو ہیں وہ 5 اسلام آباد بن چکے ہیں، اور جو ہمارا پیٹرنیج کا سسٹم ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی
मालिकान की जागीर हुए, यानी हर पार्टी मालिक के पास एक सूबा है और वो सूबा उस खानदान की जागीर है, और जो कुछ वो अता करता है वो पेटनेज के तौर पर अता करता है। जिस तरह बादशाह सलामत दिया करते थे अपने पसंदीदा लोगों को, पसंदीदा इलाकों को, पसंदीदा शहरों को। लाहौर में आप देख लीजिए किस तरह एक शहर 50 से 70% तक जो है वो ले जाता है डेवलपमेंट फंड। पूरा जो प्रोविंस है, खास तौर पे जनूबी पंजाब का तो कबाड़ा होकर रह जाता है कि उसको आबादी के हिसाब से जो उसको मिलना चाहिए उसका 1/3 उसको मुसलसल मिल रहा है, जिसके नतायज वहाँ की जो डेवलपमेंट है उस पे नजर आ रहा है। जनूबी पख्तूनख्वा का ये हाल है। तो प्रोविंसेस भी, पहली बात है कि जिस तरह पंजाब का है तो इसमें तो डिमांड भी बड़ी मजबूत डिमांड है, और एक तरह का इत्तफाक राय भी है, नो हार्म। मेरे ख्याल हज़ारा के बारे में भी इत्तफाक राय है। बलूचिस्तान के बारे में बड़े अरसे से गुफ्तगू चल रही है, लेकिन गुफ्तगू उसमें मजीद होने की ज़रूरत है। लेकिन ये सूबे जो बनते हैं, अगर बनते हैं आईनी तौर पर, ये बदल नहीं होंगे लोकल गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने 18वीं तरमीम में ये देख लिया कि 1 से अगर 5 इस्लामाबाद बन गए तो उसके बाद 8 इस्लामाबाद बन जाएंगे, 15 इस्लामाबाद बन जाएंगे, 40 भी, बिल्कुल 40 भी बन सकते हैं। उसमें क्या मुश्किल है? होगा तो वही, यही प्रोसेस रेप्लिकेट होगा ना, क्योंकि आपका पॉलिटिकल सिस्टम यही है, पेट्रिज बेस्ड है। और जब तक आप एक मजबूत और मौसर लोकल गवर्नमेंट नहीं लाए, यानी प्रोविंसेस बनाने में कोई हर्ज नहीं मेरा ख्याल है ये कहना कि जी प्रोविंसेस जो हैं कोई गलत बात है। जहाँ पे इत्तफाक राय मौजूद है, जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे पंजाब में है, जैसे पख्तूनख्वा में है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन उसके साथ जो ज़्यादा अहम बात है कि वेरी इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, जिसका आइन में वादा किया गया था कि अख्तियारात भी जी ज़ैगम साहब, सॉरी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो ज़रा सना बलोच साहब से भी बात करेंगे, ज़ैगम साहब से भी बात करेंगे।